دونوں کو اسلام آباد آنے کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ پاکستان نے شروع سے ایک اصولی موقف رکھا اس جنگ کے حوالے سے، اس پورے کانفلکٹ کے حوالے سے، اور پاکستان کی پوزیشن جو تھی وہ بڑی کلیئر تھی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو تھی وہ قیادت ان معاملات کو آگے لے کے موقع دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئی کہ وہ سیز فائر کروا سکے اور اس کے بعد ان دونوں کو اسلام آباد جو ہے وہ لا سکے اور تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو یہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ دوسری چیز جہاں تک آپ کی معذرت، آپ کو مجھے ٹوکنا پڑے گا، آپ کے پاس دوبارہ میں آؤں گا۔ ناظرین، جو مناظر آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بالکل تیار ہے پاکستان کے لیے، وہ اڑان بھریں گے اور پاکستان پہنچیں گے۔ یقینی طور پر جو دنیا بھر کی نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں۔ ابھی جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ براہ راست مناظر ہیں امریکی نائب صدر جن کے سر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ، اور آج امریکی صدر کی جانب سے ان کو ہدایات بھی جاری کی گئی کہ اس جنگ بندی سے، اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ وہ تلاش کریں۔ وہ اور ان کی ٹیم یہاں پہ تیار ہے اور ان کی روانگی کے یہ مناظر ہیں۔ پاکستان اڑان بھرنے کے لیے وہ اس وقت تیار ہیں۔ تو آپ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں پاکستان کی کامیاب ایک سفارتی کوششیں جن کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر پاکستان توجہ کا مرکز ہے۔ عالمی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں۔ عالمی رہنماؤں کے شہباز شریف کو فون آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس امن کے لیے اس کو سراہا جا رہا ہے۔ ابھی جو مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں اور اب سے چند لمحوں کے بعد ان کا جو طیارہ ہے وہ پاکستان کے لیے اڑان بھرنے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران کے درمیان اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہیں۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، ظاہر ہے اہم مہمان جو پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی۔ پاکستان نے جس طرح سے ایک ثالث کا کردار ادا کیا جس کو دنیا سراہ رہی ہے، اب تھینک یو پاکستان کے نام سے ہیش ٹیگز بن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پاکستان کا چرچا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کو جس طرح سے پاکستان نے ایک معجزاتی سفارتکاری، ایک نازک لمحات پاکستان کے لیے بھی آئے، خاص طور پر جب سعودی عرب کا معاملہ آیا، لیکن پاکستان نے انتہائی باکمال صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا سفارتکاری میں اور پاکستان کامیاب رہا۔ اب یہ مرحلہ کہ مستقل جنگ بندی کی طرف ان ممالک کو لے جایا جائے گا، جس میں امریکہ ایران کے انتہائی اہم وفود پاکستان آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت بھی کریں گے۔ پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں نائب امریکی صدر کے ساتھ ساتھ سٹیو وٹکوف اور جو ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کوشنر وہ بھی شریک ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان میں ان کے جو استقبال ہیں ان کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اور آج وہ پاکستان پہنچنے جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں۔ یہ مناظر آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ عالمی توجہ کا آج مرکز ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی سربراہان مملکت جو ہیں وہ بھی رابطہ کر کے پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں، پاکستان کو مبارکباد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، روانگی کے لیے تیار ہیں جے ڈی وینس جو کہ نائب امریکی صدر ہیں، اور پاکستان آج وہ پہنچیں گے۔ پاکستان میں بھی ان کے استقبال کی تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ اور اس سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو پاکستان نے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں شروع کی، تمام تر رابطے تیز کیے، سفارتکاری بہترین انداز میں جس طرح سے کرنی چاہیے تھی اس طرح سے کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب ان مذاکرات کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ عالمی اور پورے عالم کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر مرکوز ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں 4 فریقی مذاکرات بھی ہوئے تھے، جس میں ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے شرکت کی تھی۔ وزیر خارجہ نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کی جانب سے چیئر کیا گیا تھا اس میٹنگ کو،
اور اب پاکستان کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ کامیابی کی جانب ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جی ہاں ناظرین، 10 مئی جنگ جیتنے کی خوشی اور اب جنگ جتوانے کی جو ایک رکوانے کی خوشی ہے پاکستان کی، خاص طور پر وہ دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی امریکہ ایران کی جنگ بندی، سیز فائر، اور اب جو بڑی کامیابی پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے، امن کے فاتح کے طور پر ابھر کر سامنے آیا پاکستان نے ہمیشہ ہی کوشش کی، جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے جتنی دفعہ بھی دہشت گردی کی کوشش کی، پاکستان نے ہمیشہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور اس چیز کو دنیا میں بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان امن کا خواہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کو کمزوری سمجھا. Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. ناظرین، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان روانگی سے پہلے یہاں پہ گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا میڈیا نمائندوں کو، آپ کو یہ بھی بتا دیں گے. لیکن ابھی جو مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ خصوصی طیارہ جو کہ جے ڈی وینس کو لے کر پاکستان پہنچے گا، یہ اس میں سوار ہو چکے ہیں. براہ راست مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک شارٹ سے انہوں نے میڈیا ٹاک کی وہاں پہ اور کہا کہ ہماری جو صدر کی جانب سے گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں وہ گائیڈ لائنز بالکل واضح ہیں اور ہم مذاکرات کے لیے پر امید ہیں. ان مذاکرات میں ہم کھلے دل سے شرکت کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کا اس میں جسچر کس طرح سے ہوتا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جن کے پاکستان روانگی کے یہ مناظر ملاحظہ آپ کر رہے ہیں، اور ابھی چند لمحوں پہلے کے مناظر آپ کو ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں جب وہ اس خصوصی طیارے میں سوار ہوئے. یہاں پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے ایک شارٹ ٹاک بھی کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ان مذاکرات میں کھلے دل سے شرکت کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ کو انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور اس سے پہلے یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو تلاش کرنا ہے. جی ہاں، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس جو کہ ہیلی کاپٹر سے باہر آئے اور انہوں نے مختصر بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیک نیتی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں، امید ہے مذاکرات مثبت ہوں گے. یہ انہوں نے اپنی بات چیت میں کہا. آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، انتہائی یہ اہم مومنٹ ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بھی. پاکستان اس وقت سینٹر سٹیج بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. امریکہ اور ایران کے اہم وفود پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ایک عارضی سیز فائر ہوا تھا یہ مستقل امن کی طرف، مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھے گا. ظاہر ہے سب یہ امید کر رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ یہ مذاکرات کی بیٹھک سجے گی یقینی طور پر. اور دبئی سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں اور امریکی صدر کی جو کہ اکثر یہ حوالہ دیتے آئے ہیں کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی تھی. اب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھی ان کی جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا. بالکل، اور امن کا جو نوبیل انعام ہے وہ پھر پاکستان کو ملا. بالکل ایسے، اور اس حوالے سے خاصی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور یقینی طور پر یہ جائز مطالبہ بھی ہے. پاکستان نے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کی مثال جس طرح ہم نے سنا ابراہیم اکارڈ کے نام سے اس معاہدے کو کہا جاتا ہے. پاکستان میں جب آج مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے. اور آج امریکی نائب صدر جو کہ جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے مذاکرات ان کے مثبت ہوں گے. جے ڈی وینس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں صدر کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو کہ آج پاکستان پہنچیں گے. پاکستان کے لیے ان کا طیارہ، خصوصی طیارہ اڑان بھر چکا ہے. اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشن بھی ان کے ہمراہ آج اس جو اہم میٹنگز ہونے جا رہی ہیں ان میں شرکت کریں گے. جبکہ ایران کی جانب سے بات کی جائے تو اسپیکر جو ان کے پارلیمان کے اسپیکر ہیں باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں، آپ کو یہ مناظر بھی دکھا. صدر روانہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے پھر مختصر بات چیت بھی کی. انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے مذاکرات مثبت ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے گائیڈ لائنز دی ہیں اور اسی حوالے سے بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران نیک نیتی سے یہ مذاکرات کرے گا تو ظاہر ہے امریکہ بھی نیک نیتی سے ہی بات چیت کرے گا. آپ کو اس وقت ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں. ناظرین، اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے، سفارتی حکمت عملی کے حوالے سے دنیا جس کا اعتراف کر رہی ہے، اب امن کا سورج اسلام آباد کی سرزمین سے طلوع ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اہم ممالک کے درمیان
मुस्तकिल अमन की तरफ बातचीत बढ़ेगी। मुज़ाकरात होना ही दर